سورۃ قاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف قسم ہے عظیم الشان قرآن کی۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس آیا ہے ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، تو پھر دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ لوٹایا جانا تو بڑے دور کی بات ہے۔ یہ تو مر کر مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بات تسلیم کرنے والی نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں یہ تو بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے۔ ہم کے صیغے کے ساتھ شاہانہ انداز بیان ہے کہ انسانوں کے دفن ہونے کے بعد زمین ان کے جسموں کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے، ہر انسان کا کون سا عضو کس طرح ضائع ہوتا ہے، پھر ان کے اجزاء کس کس صورت میں کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد علمنا، ہمیں ایک ایک چیز کا علم ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ رکھنے والی کتاب بھی موجود ہے۔ ہمارے پاس ایک ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ ان کے جسموں کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا، ان کی موت کے بعد ان کے تمام اجزاء کو ہم مٹی میں محفوظ رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن اسی مٹی سے ہم انہیں نکال لیں گے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 میں آتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعندنا کتاب حفیظ، ان کے ایک ایک عمل کی پوری تفصیل ہم نے لکھ رکھی ہے، اور ان کی ارواح بھی ہمارے پاس علیین میں یا سجین میں موجود ہیں۔ کوئی بھی ان کی چیز ہمارے علم یا قبضے سے باہر نہیں ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب کہ وہ ان کے پاس آ گیا۔ فہم فی امر مریج، سو اب وہ ایک بڑی الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو جواب دہی اور احتساب کی باتیں ماننے کے لیے ان کی طبیعتیں تیار نہیں، دوسری طرف قرآن کی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ انہیں جھٹلانا ان کے لیے ممکن نہیں۔ اور یہی الجھن ہے جس میں یہ لوگ اب پھنس چکے ہیں۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز اس حقیقت پر گواہ ہے کہ اس کا مربوط اور مستحکم نظام زبان حال سے پکار پکار کے کہتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور وہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے۔ پھر انسان کے اندر پائی جانے والی اخلاقی حس اس کے اچھے برے اعمال کے ٹھوس اور حتمی نتائج کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ایک دوسری زندگی ہو۔ ان تمام حقائق اور شواہد کی موجودگی میں ایک صاحب عقل اور ذی شعور انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ کائنات بس رام کی لیلا ہے، انسان کی زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں؟ منکرین آخرت کے لیے ان حقائق کو تسلیم کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی طبیعتیں ہیں کہ احتساب کے لیے تیار ہی نہیں۔ ان کے دل، ان کے ذہن میں جو منفی خیالات ہیں، نظریات ہیں، وہ اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اصل میں انسان اپنے لڑکپن کی عمر میں جن عقائد اور نظریات کا اثر قبول کرتا ہے وہ ساری عمر کے لیے اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور انسان کی اس کمزوری کا نقشہ ایک انگریزی نظم دی کیج میں بڑے حقیقت پسندانہ انداز میں دکھایا گیا ہے، اور اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ان عادات کے پنجرے کا قیدی ہے جنہیں وہ لڑکپن کی عمر میں ایک ایک کر کے اپناتا ہے۔ گویا پنجرے کی سلاخیں اپنے لیے وہ خود تیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں جوانی میں انسان کی قبا مضبوط ہوتے ہیں، وہ کچھ سیکھتا ہے، چیزیں اس کے ذہن پہ نقش ہوتی جاتی ہیں، پھر باقی عمر وہ ان عادات اور نظریات کا قیدی بن کر پنجرے میں قید پرندے کی مانند گزار دیتا ہے۔ تو یہ منکرین آخرت بھی اپنے غلط عقائد اور نظریات کے خود ساختہ پنجروں کے قیدی ہیں، اور ان پنجروں کی سلاخیں وہ اتنی مضبوط کر چکے ہیں کہ انہیں توڑ کر باہر نکلنا اب ان کے لیے ممکن نہیں۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور کیسے اسے مزین کیا، اور اس میں کہیں کوئی رخنہ نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے۔ اور آج جو ماہرین طبقات الارض ہیں یعنی جیولوجسٹ ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ زمین کی گردش کے دوران اس کا توازن برقرار رکھنے میں پہاڑوں کا انتہائی اہم کردار ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا۔
اور ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سجھانے اور یاد دہانی کرانے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع رکھے ہوئے ہو۔ عبد منیب، عبد منیب سے ایسا بندہ مراد ہے جس کی روح اور فطرت کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی انسان کی فطرت سلیم اور روح زندہ ہے تب ہی وہ بصیرت کی جو آنکھ ہے اس کے لیے مفید ہوگی۔ ایسی صورت میں اسے کائنات میں بکھری اللہ کی نشانیاں نظر بھی آئیں گی اور ان نشانیوں سے اس کے دل میں اللہ کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر کسی انسان کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہے، روح ہی مردہ ہو چکی ہے، تو اس کا دیکھنا، اس کا سننا اس کے لیے جانوروں کی دیکھنا سننا ہے، اس کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے اتارا برکت والا پانی۔ لفظ جو برکت ہے کسی چیز کی خفتہ صلاحیت کو ترقی دینے کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے، اور بارش کا پانی زمین میں آتا ہے اور اس کی رویدگی کو اجاگر کرنے کا باعث بنتا ہے، اس لیے اسے مبارک پانی کہا گیا۔ تو ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے باغات کو اور ان فصلوں کو جو کٹ جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورتی سے بات بتائی گئی ہے۔ وَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور جنات سے درختوں کے باغات مراد ہیں، اور درختوں کو کاٹا نہیں جاتا، ان کے پھل اتارے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اناج کی فصل ہے، جیسے گندم کی فصل ہے، وہ پودوں سمیت کاٹ لی جاتی ہے۔ تو فرمایا وَخَبَّ الْحَصِيدِ، اس لیے اس کے لیے خب الحصید یہاں پر آیا کہ فصلوں کو جو کٹ جاتی ہیں، اور کھجوروں کے بلند اور بالا درخت جن کے خوشے ہیں تہ بر تہ، یہ سب رزق ہے بندوں کے لیے، اور اسی پانی سے ہم زندہ کر دیتے ہیں مردہ زمین کو۔ کذالک الخروج، اسی طریقے سے تمہیں بھی نکلنا ہوگا۔ جس طرح بارش کے پانی سے خشک اور بنجر زمین طرح طرح کی نباتات اگاتی ہے، اسی طرح تم بھی ہمارے حکم سے زندہ ہو کر زمین سے نکل آؤ گے۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے، کنویں والوں نے، اور قوم سمود نے، اور قوم عاد فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، اور جنگل والوں نے، اور قوم تبع نے۔ بن والوں سے یہاں اہل مدین مراد ہیں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور تبع شاہان یمن کا لقب تھا، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے۔ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ مستحق ہو گئے میری وعید کے، یعنی پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں، ہم انہیں ایک دفعہ پیدا کر چکے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں نئی تخلیق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری خلاقی کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن یہ لوگ اپنے ذہنوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور شک میں مبتلا ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ اس قوت شر کا ذکر ہے جو انسان کے اندر ہے، اور نفس انسانی کے شر کا ذکر سورۃ یوسف میں آتا ہے، آیت نمبر 53 میں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یقیناً انسان کا نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فطری طور پر انسان کے اندر خیر کی پکار بھی ہوتی ہے اور شر کی پکار بھی ہوتی ہے، اور انسان کی اندرونی قوت شر کو سورۃ یوسف کی آیت میں نفس امارہ کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری طرف انسان کے اندر خیر کی قوت اس کی روح ہے، جس کا گھر قلب انسانی ہے، اور انسان کی روح اسے بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، جسے ایگو کہا جاتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نے تو اسے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تو اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے قریب ہیں، اس قرب کی کیفیت اور نوعیت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے، لیکن سورۃ حدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کس طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔
جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، چہرے کا ذکر ہے، ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ وہ کیسے نزول فرماتا ہے یہ کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے معاملات میں جو متشابہات ہیں، تجسس ہمیں فتنوں میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ کیفیات ہماری سمجھ سے بلند ہیں۔ ہم اپنے خواص خمسہ اور عقل و شعور کے ذریعے سے جو علم حاصل کر سکتے ہیں اس کا تعلق ہم عالم خلق سے ہے۔ تو ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہم سوچیں، سمجھیں، ان آیات کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اور جو بھی ہمارے مائنڈ میں چیزیں آتی ہیں ان کے ذریعے سے تحقیق کریں، نتائج اخذ کریں، اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانیں اور اپنے رب کے حکم کو ہم سر تسلیم خم کریں، اور جو معلومات ہمیں وحی کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے پہنچی ہیں، انہیں من و ان تسلیم کریں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد۔ اس آیت کے حوالے سے ہمارے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب۔ اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہماری عقل سے بالا ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب کہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہر آن موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ہر انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ یہ میرے آپ کے ہم سب کے ساتھ ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر فعل، ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ سورۃ انفطار کی آیت نمبر 11 میں ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کا نام دیا گیا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے۔ کوئی انسان جو بھی لفظ اپنی زبان سے بولتا ہے، فرشتہ اس کو فوراً ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اور یہ فرشتوں کی ریکارڈنگ کیسی ہے ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن آپ آج کے دور میں دیکھیں کہ ریکارڈنگ کے شعبے میں گزشتہ چند دہائیوں میں انسانی سطح پر جو ترقی دیکھنے میں آئی ہے، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی ریکارڈنگ کا یہ معیار ہے کہ آپ 10 سال پرانی ویڈیوز آڈیوز نکال کے سنتے ہیں تو اس معیار میں مزید ترقی رکنے کا نام تو نہیں لے رہی، اور سے اور نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ کی قدرت سے جو ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پھر اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا، اس کا معیار کیا ہوگا؟ ہمیں کہا جاتا ہے نا پہلے تولو پھر بولو، تو ہم اس کو بھی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لو جی اب ترازو ہاتھ میں لے لے کے پھریں گے، پہلے تولیں گے پھر بولیں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ۔ جو ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں، کسی کو تانا دیتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں، کسی کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، پھر غیبت شروع کر دیتے ہیں، یہ سب ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ یہ تو ریکارڈنگ اس دنیا میں ہو رہی ہے نا ہماری۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور بالآخر موت کی بے ہوشی کا وقت آ پہنچا حق کے ساتھ۔ موت کا آنا برحق ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ اللہ کے منکر تو اس دنیا میں بہت زیادہ ہیں، لیکن موت کا منکر تو کوئی بھی نہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، یہ دائیں بائیں ہمارے دو فرشتے بیٹھے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں۔ منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا اور یہ فوراً نوٹ کر لیتے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں جو کیمراز، خفیہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے ریکارڈنگ کرتے ہیں، ایک ایک حرکت ریکارڈ ہو جاتی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کہ وہ ہماری ایک ایک حرکت کا ریکارڈ نہیں رکھ سکتا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر موت کا وقت آ گیا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے نا وہ چیز جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ یہ انسان کی سائیکی کے ساتھ نا بڑا گہرا تعلق ہے اس کا، کیونکہ ہر انسان کی یہ ایک نفسیاتی کمزوری ہے
کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ موت برحق ہے، لیکن جو موت کا تصور ہے نا، اس کو ہم ہمیشہ اپنے ذہن سے دور رکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ وقتی طور پر کسی پیارے کی موت ہو جاتی ہے، اس کا کفن دفن بھی ہوتا ہے، اس وقت شاید تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت یا قبر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ بھی جائے، لیکن پھر انسان جھٹک دیتا ہے اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے وعدے کا دن۔ پہلے انفرادی موت کی بات کی گئی کہ جب تمہاری موت ہو گئی تو تمہیں بتایا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے، اب یہاں آ گئے ہو۔ اب اس آیت میں پوری دنیا کی اجتماعی موت کا ذکر ہے۔ ایک تو انفرادی طور پر جس شخص کو بھی موت آتی ہے اس کے لیے گویا وہی قیامت ہے، ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو انسان کی انفرادی موت کو قیامت صغریٰ اور تمام انسانوں کی اجتماعی موت کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں قیامت صغریٰ کا بیان تھا، یہاں قیامت کبریٰ کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر جان آئے گی اس حالت میں کہ اس کے ساتھ ہوگا ایک دھکیلنے والا اور ایک گواہ۔ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے کرامن کاتبین مامور ہیں۔ اب قیامت کے دن وہ انسان کو لا کر اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔ ایک فرشتے نے اعمال نامہ اٹھایا ہوا ہوگا، دوسرا اسے عدالت کی طرف دھکیل رہا ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اللہ فرمائے گا اے انسان تو اس دن سے غفلت میں رہا تھا نا، تو نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تیری ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، کیونکہ تو تقویٰ کے لیول تک گیا ہی نہیں، تو نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا تقویٰ تیرے دل کے اندر آتا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، آج تیری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے۔ دنیا میں تو بہت سے حقائق تمہارے لیے پردہ غیب میں تھے، وہاں تجھ سے کہا گیا تھا کہ ایمان بالغیب لاؤ، آج غیب کا پردہ اٹھ گیا ہے، اب تمہاری نظر ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے، حتیٰ کہ آج تم اپنے کرامن کاتبین کو بھی دیکھ رہے ہو۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور اس کا ساتھی کہے گا پروردگار یہ جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے۔ یہاں پر زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ شیطان مراد ہے، کیونکہ خیر اور شر کی قوتیں انسان کے اندر بھی موجود ہیں اور خارج میں بھی موجود ہیں۔ اندر سے انسان کا نفس اسے برائی پر ابھارتا ہے، اور خارج میں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ 2 فرشتے اور ایک شیطان ہم سب کے ساتھ ہیں، اور یہ شیطان ہر وقت نفس میں وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ تو ہر انسان کے اندر اس کی روح داعی خیر کے طور پر موجود ہے، لیکن خارج میں اس حوالے سے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ جو داعی خیر ہے اس کی مدد فرشتے کرتے ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 کو یاد کریں کہ فرشتے نیکی کے کاموں میں انسان کی پشت پناہی کس طرح کرتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ساتھی تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرشتوں کی معیت کے باعث کوئی نیک کام کر کے، آپ دیکھیں ہم کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں نا، ایک سکون، ایک اطمینان کی کیفیت دل کے اندر آتی ہے۔ اور وہ کیوں آتی ہے؟ اچھا کام کر کے انسان کیوں خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ فرشتے بھی ہمیں خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں، شاباش دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات پھر ہماری روح پر اطمینان کی صورت میں آتے ہیں۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھونک دو جہنم میں ہر ناشکر سرکش کو، اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ حکم اس انسان اور اس کے ساتھی شیطان دونوں کے لیے ہوگا۔ مناع للخیر معتد مریب، جو خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی بنا لیا۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو جھونک دو اس کو بڑے سخت عذاب میں۔ یعنی اب وہ جو انسان کے ساتھ شیطان تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی حیثیت ایک سرکاری کارندے کی ہے کہ مجرم کو سزا کے لیے لے آیا ہے، لیکن جب دونوں کو جہنم رسید کرنے کا حکم سنے گا تو فوراً اپنی صفائی میں چلانا شروع کر دے گا،
قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ساتھی شیطان کہے گا پروردگار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یعنی وہ چاہے گا کہ جو انسان اس کی تحویل میں دیا گیا تھا اسے سزا کے لیے وصول کر لیا جائے اور اس کی جان بخشی ہو جائے۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میرے سامنے جھگڑا مت کرو، جبکہ پہلے ہی میں تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا کہ میں نے جن اور انس پر انذار کے حوالے سے حجت تمام کر دی تھی۔ سورۃ احقاف میں جنات کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان لائے تھے اور پھر داعیہ نے حق بن کر اپنی قوم کو خبردار کیا۔ انہوں نے گویا قرآن کا پیغام اور انذار جنات تک بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اب میرے قانون کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، جس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ وتقول حل من مزید، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، یعنی کہے گی میرے اندر تو بڑی گنجائش، مزید جنوں اور انسانوں کو میرے اندر ڈال دو تاکہ میں بھر جاؤں۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب فوراً ہی دوسرا منظر ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب لائی جائے گی اہل تقویٰ کے لیے، کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا جاتا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہے، یعنی اس امانت کی حفاظت کرنے والا جو اللہ نے اس کے سپرد کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو روح پھونکی ہے وہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، ہم سب کے پاس روح ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو حفیظ سے ایسا شخص مراد ہے جس نے اس امانت کا حق ادا کیا، اپنی روح کو گناہ کی آلودگی سے پاک رکھا۔ سورۃ شعراء میں ایسی محفوظ اور پاکیزہ روح کو قلب سلیم کا نام دیا گیا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ من خشی الرحمن بالغیب، اور جو ڈرتا رہا رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود، وجاء بقلب منیب، اور لے کر آیا رجوع کرنے والا دل۔ قلب منیب قلب سلیم ہی مراد ہے۔ ایسے شخص کا ذکر ہے جو دنیا میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہا، اللہ کی امانت کو پوری حفاظت اور سلامتی کے ساتھ رکھا اور صحیح اور سلامت حالت میں لوٹایا۔ ہے ایسا دل ہمارا؟ کیونکہ ایسے شخص کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یعنی کوئی ایسا مرحلہ نہیں کہ اب تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے۔ قرآن کے مختلف مقامات پر جنت کی نعمتوں کا جو تعارف ملتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو نفس انسانی کے بنیادی تقاضوں کی تسکین کا بھرپور سامان جنت میں پہلے سے موجود ہوگا، پھر ہر شخص کو اپنی پسند اور خواہش کے مطابق جو وہ طلب کرے گا اسے وہاں فراہم کیا جائے گا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کچھ بھی طلب نہیں کریں گے۔ وہ لوگ جیسے سورۃ کہف کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے یریدون وجہہ، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی رضا کے طالب ہوں گے۔ یعنی جنت میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ہوگا، اور ان 2 اقسام کے علاوہ تیسری قسم کی نعمتیں وہ ہوں گی جو انسانی تصور میں نہیں آ سکتی، جیسے اس آیت میں آتا ہے نا ولدینا مزید، یہ انہی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ ان اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اللہم اجلنا منہم، اللہم اجلنا منہم، اللہم اجلنا منہم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا جو قوت میں ان سے بڑھ کر تھیں، سو انہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے،
پھر کیا وہ کوئی جائے فرار پا سکے؟ نقبہ کا مطلب ہوتا ہے نقب لگانا، دیوار میں سوراخ کرنا، اور نقبہ فی الارض جو ہے یہ ہوتا ہے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے کسی ملک میں جا گھسنا، کسی علاقے کو فتح کر لینا۔ یعنی وہ لوگ اتنے زوراور تھے کہ اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں گھستے چلے گئے، ملکوں پر ملک فتح کرتے چلے گئے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو انہیں بھاگنے کو جگہ نہ ملی۔ یقیناً اس میں یاد دہانی ہے اس کے لیے جس کا دل ہو یا جو توجہ سے سنے حاضر ہو کر۔ یاد دہانی کے حوالے سے اس آیت میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ، یہ یاد دہانی یا ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو دل رکھتے ہیں، یا پھر وہ جو پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ یعنی یہاں قرآن کی ہدایت تک پہنچنے کے 2 الگ الگ طریقے اور راستوں کا ذکر ہے۔ ایک ان لوگوں کا راستہ ہے جو دل رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی روح زندہ ہے، اور روح کا مسکن کیونکہ قلب انسانی ہے، اس لیے جس انسان کی روح زندہ ہوگی پھر اس کا دل بھی زندہ ہوگا۔ ایسے دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرتے ہیں جیسے قرآن ان کے دل پر نقش ہے، وہ عبارت کو مصحف سے نہیں بلکہ لوح قلب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی سلیم الفطرت لوگوں کی ارواح کو قرآن حکیم کے ساتھ خصوصی ہم آہنگی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی روحوں میں ایک مانوس قسم کا ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وائبریشن، سمپیتھیٹک وائبریشن ہو جاتی ہے، گویا ان کی روحیں قرآنی الفاظ اور آیات کے ساتھ پہلے سے مانوس ہیں۔ تو ایک زندہ دل شخص جب قرآن سنے گا تو اس شخص کی روح لپک کر قرآنی پیغام تک پہنچ جائے گی، جیسے پیٹرول ہوتا ہے نا، دور سے آگ کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اسی کیفیت کو سورۃ نور کی آیت نمبر 35 میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے چاہے اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ گویا ایک پاکیزہ روح نور وحی تک پہنچنے کے لیے بے قرار ہوتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو قرآن کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے کسی مہلت کی یا کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول حق میں ایک لمحے کا توقف بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جن کی روحیں غفلت اور مادیت کے پردوں میں جکڑی ہوئی ہیں، ان کے لیے اس آیت میں دوسرا طریقہ بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ او القسم وہو شہید، یعنی جو توجہ سے سنے حاضر ہو کر، یعنی ان لوگوں کو خصوصی توجہ کے ساتھ محنت کرنا ہوگی، تب جا کر یہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان پیدا کیا ہے 6 دنوں میں، اور ہم پر کوئی تکان طاری نہیں ہوئی۔ یہ مضمون موجودہ تورات میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے اپنی تھکن دور کی۔ اسی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ویکنڈ کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کام کرنے کے بعد 7ویں دن آرام کیا تھا، تو تم لوگ بھی 6 دن کام کرو، 7ویں دن آرام کرو۔ اور اس آیت میں تورات کے اس تصور کی نفی کی گئی ہے۔ اسلام کے اندر ویکنڈ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ تاریخی حقیقت واضح ہونی چاہیے کہ اصل تورات بخت نصر کے حملے میں گم ہو گئی تھی، پھر بعد میں اس کو یادداشت کی مدد سے مرتب کیا گیا، اور مرتب کرنے والے عام انسان تھے، نبی نہیں تھے، تو ان کی یادداشتوں نے ٹھوکریں کھائیں اور بہت سی غلط باتیں اس میں شامل کر دی گئیں۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور غروب ہونے سے قبل، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدوں کے بعد بھی، اور کان لگائے رکھو وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور کان لگائے رکھو جس دن پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے، یعنی اس دن کے انتظار میں ہو جب سور پھونک دیا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کی آواز بہت قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوگی، اور سور کی آواز ایسی زوردار اور خوفناک ہوگی کہ ہر جاندار کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد تمام انسانوں کو زندہ کر کے حشر کے میدان میں جمع کرنے کے لیے دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ یہاں پر اسی دوسرے سور کا ذکر ہے، جس دن وہ سنیں گے ایک چنگھاڑ حق کے ساتھ،
وہ ہوگا نکلنے کا دن، یعنی وہ دن زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ یقیناً ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شان جلالت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، وہاں اپنے لیے جمع کا صیغہ پسند فرماتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہماری طرف ہی سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ تیزی سے نکل پڑیں گے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ سب کا جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن عالم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا کام جبراً بات منوانا نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو اس اختیار کے ساتھ نہیں بھیجا کہ آپ انہیں زبردستی حق کی طرف لے کر آئیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس آپ نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ جس شخص کی روح زندہ ہے، جس کی روح میں تھوڑی سی بھی جان ہے، جس کے اندر اخلاقی حس دم نہیں توڑ چکی، بھلائی کی تھوڑی سی رمق بھی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر قرآن کی تذکیر یاد دہانی سے ضرور فائدہ اٹھائے گا۔ یہاں پر فذکر بالقرآن کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ تبلیغ اور نصیحت کرتے رہیں، لوگوں کے تزکیہ نفس کا ذریعہ قرآن ہی کو بنائیں۔ اور اس حکم کے مقابلے میں آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نے خود کو قرآن سے بالکل بے نیاز کر لیا اور واعظ و نصیحت اور تربیت اور تزکیہ کے وہ طریقے اختیار کر لیے ہیں جو ہماری آخرت کو سنوارنے والے نہیں۔ ہمارا کام ہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا۔ آج ہم نے اس کو سیکھنا ہی چھوڑ دیا، بس رمضان میں پڑھ لیا، ہم سمجھتے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کیوں ہے؟ ان لوگوں کے لیے نصیحت بنے گا جو اللہ کی وعید سے ڈرتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ ایک دن آخرت آئے گی، حساب کتاب ہوگا اور اس کے مطابق جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ سورہ زاریات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے۔ ہوائیں بہت سی چیزوں کو بکھیرتی ہیں، پودوں کے، پھولوں کے پولنز ہواؤں کی مدد سے ایک پودے سے دوسرے پودے تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے درختوں کے بیج ہواؤں کے ذریعے سفر کرتے ہوئے دور دراز علاقوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہوائیں پودوں کے پھلنے پھولنے اور جنگلات کے بڑھانے میں بھی مدد دیتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر بوجھ اٹھا کر لانے والی ہیں، یہ اربوں خربوں ٹن پانی سمندر سے اٹھاتی ہیں، بادلوں کی شکل میں ہزاروں میل دور تک لے جاتی ہیں، پھر مختلف علاقوں میں بارش برساتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر نرمی سے چلنے والی ہیں، یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ہلکے ہلکے جھونکے آتے ہیں جو نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، سب کے لیے بڑے فرحت بخش ہوتے ہیں۔ والمقسمات امرا، پھر اللہ کے حکم کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ اس سے مراد بارش کے پانی کی تقسیم ہے کہ بادل کی شکل میں سمندر کے پانی کو ہوائیں مختلف علاقوں میں اڑائے پھرتی ہیں، مگر کہاں بارش ہوگی کہاں نہیں ہوگی اور جہاں ہوگی وہاں کتنی ہوگی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے اس حکم کی تقسیم ہواؤں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اس تقسیم کا مشاہدہ ہم آئے دن کرتے ہیں کہ بعض علاقوں میں بارش سے جل تھل ہو جاتا ہے اور کچھ علاقے پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے ہیں، کالی گھٹائیں آتی ہیں اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ ان آیات میں ہواؤں کی قسمیں کھا کر پھر ان کے ذریعے طے پانے والے بعض امور کا ذکر کر کے کائنات کے محکم نظام پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اگر اس انسان اس بارے میں غور کرے گا تو وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور جو وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچ ہے اور جزا سزا ضرور واقعہ ہو کر رہے گی۔ یہ کائنات اور اس کا نظام اس بات کا گواہ ہے کہ حیات بعد الموت، نفخہ اولیٰ، نفخہ ثانیہ کے متعلق جو خبریں تمہیں دی جا رہی ہیں وہ سب سچ ہیں، اور جس عذاب کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ قیامت ضرور قائم ہوگی، تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے جالی دار آسمان کی
یقیناً تم لوگ ایک جھگڑے کی بات میں پڑ گئے ہو، یعنی آخرت کے بارے میں تم اختلاف میں پڑ گئے ہو، تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہے، یعنی تم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وحی کے اس پیغام کی طرف دھیان نہیں دیتے، جزا سزا کے متعلق مختلف باتیں بناتے رہتے ہیں، حالانکہ جزا سزا کا معاملہ ایک اٹل حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کرنے سے وہی باز رہے گا جو خیر اور سعادت کے رستوں سے پھیر دیا گیا ہے۔ قتل الخراصون، ہلاک ہو جائیں یہ اٹکلیں دوڑانے والے، الذین ہم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی نہ تو انہیں اپنی مقصد تخلیق کی خبر ہے نہ اپنے انجام کی فکر ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے اس عہد کو بھی بھولے ہوئے ہیں جو عالم ارواح میں انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، جو وعدہ الست ہم سب کر کے آئے ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو عہد الست کا عرفان اس کی روح کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن دنیاوی زندگی کے دوران بعض لوگوں کی روحیں غفلت میں اتنی ڈوب جاتی ہیں کہ رب سے کیا ہوا یہ عہد انہیں یاد ہی نہیں رہتا، کیونکہ وہ قرآن کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ اس آیت میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے، یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کب آئے گا جزا سزا کا دن۔ مشرکین یہ سوال طنزیہ انداز میں کرتے تھے کہ آپ جو ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ اعمال کی جزا کا ایک دن آئے گا تو کب آئے گا، تو ان کے سوال کا جواب انہی کے انداز میں دیا جا رہا ہے۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن یہ لوگ آگ پر سینکے جائیں گے، کیونکہ وہ بھی غیر سنجیدہ انداز میں بات کرتے تھے تو جواب میں ان کے لیے بھی ڈانٹ کا انداز ہے۔ ذوقوا فتنتکم، اس دن ان سے کہا جائے گا چکھو مزہ اپنی شرارت کا، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، یعنی تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے کہ لے آؤ ہم پر عذاب اگر لا سکتے ہو تو یہ ہے عذاب، یہ ہے تمہارے مطالبے کا جواب، اب چکھو اس عذاب کا مزہ۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً اہل تقوی باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے، وہ شکریہ کے ساتھ لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے نیکوکار تھے، یعنی دنیا میں اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اسلام سے ایمان اور ایمان سے احسان کے درجے تک پہنچے ہوئے تھے۔ قانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے، راتوں کا بیشتر حصہ لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ، موبائل پہ نہیں گزارتے تھے، اپنے رب کے حضور حاضری میں گزرتا تھا۔ سورۃ فرقان کو یاد کریں، عباد الرحمن کی خوبیاں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سائل اور محتاج کا حق ہوا کرتا تھا، اور زمین میں ہر طرف نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی انسان کے جسم اور جسم کے ایک ایک نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ان نشانیوں پر غور کرے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا رزق بھی طے شدہ ہے، اور تمہارے جنت یا دوزخ میں جانے کا فیصلہ بھی اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، یقیناً یہ حق ہے، بالکل ایسے جیسے اس وقت تم بات چیت کر رہے ہو، یعنی جس طرح تم ایک دوسرے کی باتوں کو سن رہے ہو اور سب کچھ تمہارے سامنے ہے، اسی طرح حیات بعد الموت ہو کر رہے گی، قیامت آ کر رہے گی۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ جب وہ اس کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب فرشتے انسانی شکلوں میں مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے۔ قال سلام قوم منکرون، اس نے بھی جواب میں سلام کہا اور دل میں کہا یہ تو کوئی اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے کر آیا۔ یہ پرانے زمانے کی دعوتیں اسی انداز میں ہوتی تھی کہ جانور ذبح کرتے تھے، گھی میں تل کے یا بھون کے پورے کا پورا مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیتے تھے۔ پھر اسے ان کی طرف بڑھایا، کہا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو اس نے ان کی طرف سے دل میں اندیشہ محسوس کیا۔ مہمانوں کے کھانا نہ کھانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ لاحق ہوا کہ شاید یہ لوگ میرے دشمن ہیں، مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے میرا نمک کھانے سے اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے کے لوگ دشمنی میں بھی شرافت دکھاتے تھے۔
کسی کا نمک کھا لیتے تھے تو اسے نقصان پہنچانے کا سوچتے بھی نہیں تھے۔ اب انہوں نے تسلی دی، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرے نہیں، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے خوشخبری دی ایک صاحب علم بیٹے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری، جو کہ فرشتوں نے ان کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ اس پر اس کی بیوی سامنے آئی بڑبڑاتی ہوئی، اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگی میں بڑھیا بانجھ، یعنی میں تو ساری عمر بانجھ رہی، اب تو میری عمر بھی نہیں رہی ماں بننے کی، تو میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا؟ قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے کہا ایسا ہی فرمایا ہے آپ کے رب نے۔ فرشتے جو انسانی شکل میں تھے انہوں نے جواب دیا کہ ایسے ہی ہوگا، ہم اپنی طرف سے یہ خبر نہیں دے رہے، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔